تیسرے عشرے کی دعا ضرور سن لیں۔ 21 رمضان سے آخری رمضان تک یہ ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اللہ اور اس کے نبی بہت خوش ہوتی ہیں۔ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کی آخری عشرے کے حوالے سے ایک بہت ہی مجرب دعا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو اس دعا کو 21 رمضان المبارک سے آخری روزے تک پڑھ لیتا ہے وہ اپنے آنکھوں سے اپنی تقدیر بدلتا دیکھتا ہے۔ 21 رمضان سے آخری روزے تک صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور اس کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ مصیبتیں اور تکالیفیں جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ گھر میں خوشحالی دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ ماہ رمضان 2025 کا سب سے مقبول وظیفہ نیا گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے یا کوئی کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، شفا چاہیے تو یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کی تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں، تمام دکھ تکالیف، رنج و غم، مالی پریشانی، رزق دولت کی تنگی، بے اولادی اولاد کی تابع داری جیسے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ان کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دعا پڑھنے سے، اس کا وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہی انسان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ وہ خود حیران رہ جائے گا اتنا مال و دولت کیسا آ گیا۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، اس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس میں اپنا غلام پر نوکری کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اگر آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہے اور 2 چیزیں ایسے ہیں جن سے تمہیں سارا کام نہیں۔ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ استغفار کی کثرت ہے، اور 2 چیزیں یہ ہیں، جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتے ہیں، پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ ناظرین محترم، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے اپنے بلے باندھ لینا چاہیے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کی وہ کام تفصیل کے ساتھ بتائے جن کا رمضان میں ہے تمام کرنا چاہیے۔ رمضان میں اجر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا بھی ذکر فرما دیا ہے تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ ناظرین محترم، یہ انسانی فطرت ہے، اسے کسی چیز میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے تو اس کی رغبت اس جانب بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے۔ 11 مہینے انسان دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت، اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت سے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت زنگ کو دور کر سکتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ ناظرین محترم، یاد رہے شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کے طلب کا اظہار اس حدیث سے بھی ہوتا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تاکید فرمائی۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے، شعبان کا چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ ناظرین، اس حدیث سے مراد ہے رمضان کی آمد کے پیش نظر شعبان کی تاریخوں کا بھی حساب رکھو۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یوں فکر میں فرماتے کہ یاد رہے، یہ صرف صحابہ کو فکر مند نہیں فرمایا بلکہ پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے۔ رمضان میں کیا اعمال کرنا چاہیے، اس بارے میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں واضح فرمایا
اور رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے، ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا، اس کی رات کی قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا وہ ایسا ہی ہے جیسا عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے بغیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو سحری افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی معاف ہونے اور آخرت میں نجات کا سبب ہوگا۔ اس روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزہ دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا روزہ دار کو سحری افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سوال پیٹ بھر کر کھلانے پر نہیں، اگر کوئی شخص ایک کھجور سے ہی افطار کرا دے یا ایک گھٹ پانی یا ایک گھٹ دودھ کا پلا دے تو اللہ اس پر بھی ثواب دے گا۔ ناظرین محترم، یہ جو مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی معافی ہے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور اسی روزہ دار کے ثواب کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا۔ رمضان المبارک کے اختتام میں دن ہیں۔ رحمت الہی کے اشتیاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ رمضان سے پہلے 2 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں دعا فرماتے ہیں، اے اللہ، ماہ رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ میں داخل ہوتے یہ ذوق شوق مزید بڑھا جاتا۔ آپ اس مہینے کے شب و روز گویا رمضان جیسے رنگ اختیار کرتے۔ یاد رہے شعبان کا مہینہ گزر گیا ہے، رمضان کا مہینہ بھی اپنے اختتام مرحل میں، جسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کام کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور کس دعا کو پڑھنا چاہیے، اس کے حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے گزارش ہے آپ ویڈیو کو لازمی دیکھیں، آخر تک دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے رمضان المبارک کے اختتامی دنوں کو کس طرح سے گزارتے ہوئے جہنم کی آگ سے نجات حاصل کی جائے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے وہ کون سی مبارک دعا ہے جس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، جس کی آپ نے تسبیح کرنی ہے، جس کی 21 رمضان المبارک سے آخری روزے تک تسبیح کرنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان سے بہت خوش ہوتے ہیں، اس کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی ہر طرح کی تنگی بھی دور ہو جائے گی، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے اور دعا کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے گزارش ہے ویڈیو کو کاٹ کر یا اسکپ کر کے مت دیکھے گا، کیونکہ یہ بڑی رحمتوں اور بڑے برکتوں والا مہینہ ہے۔ اگر ان وظائف کو آپ نے کاٹ کر اسکپ کر کے دیکھے تو یہ موقع سال بعد آنا ہے، پھر پورا سال پچھتاوا ہوگا۔ بہتر ہے ویڈیو کو ایک مرتبہ تسلی سے دیکھ کر ہر ایک بات کو، ایک ایک نقطے کو سن سمجھ کر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ پر عمل کیا جائے۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں پہلا عشرہ رحمت کا کہلاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے بے پناہ رحمتیں اس ماہ مبارک
آغاز میں امت مسلمہ پر نچاور ہوتی ہے۔ دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کا ہے، اور یہ مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص کیا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کی جاتی ہے، ان کی مغفرت کی جاتی ہے۔ تو دوسرا عشرہ امت محمدیہ کی مغفرت کے لیے ہے، جس میں مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ تیسرا عشرہ جہنم کے آگ سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک ماہ میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتے ہیں، تو اس لیے تیسرا عشرہ نجات کا عشرہ ہے، اور یہ مبارک مہینہ نیکیوں، رحمتوں، برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس کا آخری عشرہ خصوصی فضیلت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ عشرہ مغفرت، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جس میں لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات بھی آتی ہے۔ اس عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مزید اضافہ فرماتے تھے، اعتکاف بیٹھتے، شب بیداری کرتے۔ رمضان المبارک کے اس عشرے کی بھی یہ خاص اہمیت اور فضیلت ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسی رات موجود ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو بندہ اس رات کو پا لیتا ہے اور عبادت میں مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر خاص کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کو جہنم کے آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ جب انسان اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے خود کو بخشواتا ہے، تو پھر اس کے لیے دنیا آخرت کی ساری منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں، اس کو قدم قدم پر کامیابی نصیب ہوتی ہے، دنیاوی اسباب کے حوالے سے اس کی ہر پریشانی دور کر دی جاتی ہے، اور اس کو آخرت میں بھی بہت زیادہ اجر ثواب دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے۔ اس عشرے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور جس مبارک رات میں قرآن پاک نازل ہوا، اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں عبادت، ذکر، دعا اور توبہ کرنے والے کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اضافہ فرما دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تاکہ اللہ کے قریب ہو سکے اور دنیاوی مشغولیات سے الگ ہو کر مکمل عبادت میں مصروف رہیں۔ یہ عشرہ گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش عطا فرماتا ہے اور جہنم سے نجات دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما۔ یہ دعا اس عشرے میں کثرت سے پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہو سکے۔ ناظرین محترم، اس عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مختلف اذکار اور دعائیں پڑھنی چاہیے جو درج ذیل میں ہیں۔ پہلا، استغفار اور توبہ۔ رمضان کا آخری عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جو کہ وہ واحد معبود ہے، ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ دوسرا، درود شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا
بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسرا، سورۃ القدر کی تلاوت۔ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے سورۃ القدر کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ چوتھا، تہجد نوافل۔ اس عشرے میں رات کے وقت تہجد اور نوافل ادا کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تہجد گزاروں کو خصوصی رحمت عطا فرماتا ہے۔ پانچواں، صدقہ خیرات۔ آخری عشرے میں صدقہ خیرات کرنا بہت اجر ثواب کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سخاوت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتے تھے۔ لیلۃ القدر کی رات کیسے گزاری جائے؟ لیلۃ القدر میں عبادات، ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ان عبادات اور ذکر و اذکار میں قرآن مجید کی تلاوت، استغفار اور درود شریف کی کثرت، نوافل ادائیگی، خصوصاً تہجد، دعا مانگنا، خصوصاً وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، صدقہ خیرات کرنا، ذکر اور اللہ کے حمد و ثنا میں مشغول رہنا، اور اس عشرے کی اس مبارک رات میں خصوصی اعمال کرنا چاہیے۔ ان میں اعتکاف بہت زیادہ اجر ثواب کا حامل ہے، تو اگر مومن ہو آخری عشرے کا اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ راتوں کو جا کر عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری عشرے میں راتوں کو جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ صدقہ خیرات جو لوگ مالی طور پر مستحق ہیں، میں انہیں اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات میں حصہ لینا چاہیے۔ جتنا ممکن ہو سکے اس بابرکت عشرے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اپنی پورے امت مسلمہ کی بحالی، مغفرت اور جنت الفردوس کی دعا کرنی چاہیے۔ اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، ان کی بخشش کروانی چاہیے، کیونکہ یہ عشرہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے، بے پناہ برکتوں رحمتوں کا زمانہ ہے۔ یہ مغفرت، بخشش اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں چاہیے غنیمت جان کر عبادت میں مشغول رہیں، لیلۃ القدر کی تلاش کریں، دعا اور ذکر اذکار میں بتائے گئے طریقے کے ساتھ اضافہ کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عشرے کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں آپ کو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس سے آپ کی مغفرت ہو جائے گی، آپ کی غیبی مدد ہو جائے گی، آپ کی مالی تنگ دستیاں، پریشانیاں، تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے پہلے ہمیں رجب کا مہینہ عطا کیا، پھر شعبان کا مہینہ دیا اور پھر رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اگر آپ رجب اور شعبان میں کوئی وظیفہ نہیں کر سکے اور رمضان المبارک کے پہلے جو عشروں کی بھی لاپرواہی میں گزار دیا، کوئی عمل نہیں کر سکے، تو تیسرے عشرے کی دعا لازمی پڑھ لیں۔ 21 رمضان سے آخری روزے تک اس دعا کا کثرت سے ورد کریں۔ اس کو پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں۔ جس سے رب اور اس کا محبوب راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تو پھر اس انسان کی دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اب یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں سرفراز فرمائے گا، آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا، آپ کے قدم قدم پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ یاد رہے، رمضان کا انتظار ہر مومن مسلمان کو ہوتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ مشاہدہ عام دنوں میں ہمارے دسترخوان پر اتنی چیزیں نہیں ہوتی جتنی رمضان کے مہینے میں سحری افطاری کے وقت موجود ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت رکھ دی ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔
گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں، گناہ گار انسان بھی نیکی کی جانب دوڑ کے جاتے ہیں، برائی کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ نے رمضان کے اس آخری عشرے کی قدر کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے۔ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کر کے راضی کر لینا ہے۔ یہ ایسا بابرکت عمل ہے، اس کی طاقت کا اندازہ آپ کو خود ہی ہو جائے گا۔ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے وہ اتنا فیض پاتا ہے، اس کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو عمل کا مکمل طریقہ کار بتاتا ہوں۔ آپ نے 21 رمضان مبارک سے آخری روزے تک یعنی عشرہ نجات میں جو دعا ذکر کی ہے وہ کس طرح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح کس طرح پڑھنی ہے، آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی وقت اور جگہ مقرر کر لینی ہے، اور اس وقت آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے عشرے کی دعا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، ترجمہ: اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ اس کو کثرت سے پڑھنا ہے، جتنی آپ کو توفیق طاقت ہو آپ نے تیسرے عشرے میں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، لیکن جب یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس کی دعا کو آپ نے کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے اس دعا کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح آپ لوگوں نے یا رزاق اللہ الصمد یا رزاق، اس کو مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین محترم، اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ میرا آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے، رمضان میں اپنی بخشش کرا لیں، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کریں، ان کی بخشش کی دعائیں کریں، اپنی دنیا آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ 21 رمضان مبارک سے آخری روزے تک کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے رہیں۔ وظیفے کا وقت مقرر ہو تو بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ کریں۔ وظیفہ کرنے کے بعد جتنا بھی چاہیے اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا ورد کر سکتے ہیں۔ 21 رمضان سے آخری روزے تک زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکتے ہیں، اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کے اس آخری عشرے میں تسبیحات، عبادات، ذکر، اذکار، لیلۃ القدر میں قیام کرنے کی توفیق طاقت عطا فرمائے۔ ہم سب کو نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ رمضان مبارک کے اس آخری عشرے میں اپنی خاص رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما کر ہمیں جنت کا حقدار بنائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔